انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، کسی کی عزت ہے تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ نبیوں کے بعد صحابہ اکرام عظمت والے ہیں۔ کوئی زمانے کا غوث کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی کتب کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم تو ہو سکتا ہے مگر صحابی نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ غوث اعظم بھی ہو سکتے ہیں مگر وہ صحابی نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کے بعد درجہ صحابہ کا ہے، صحابہ کے بعد پھر درجہ تابعین کا ہے، تابعین کے بعد پھر تبع تابعین کا ہے۔ اور سنو، یہ جو تین طبقے ہیں نا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، عبد الجبار صدیق صاحب بڑے پیارے ہمارے ساتھی تشریف فرما ہیں، مزمل صاحب ہیں۔ تین طبقے ہیں، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے۔ یہ طبقے تقوی پر نہیں بنے، یہ عبادت کی بنیاد پر نہیں بنے، یہ چلے کی بنیاد پر نہیں بنے، یہ ریاضت اور سجدے کر کر کے نہیں بنے، بلکہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں سرکار سے دیدار کیا ہو۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں صحابی کو دیکھا ہو۔ اب کوئی اس سے نیچے والا تابعی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ تین طبقوں کے برابر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ عبادت سے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر، ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ اب صحابی کی تعریف کیا ہوئی کہ جس نے حالت ایمان میں سرکار کو دیکھا، یہی تعریف بنی نا۔ میں دوسروں کو پوچھنا، جو نابینا ہے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ جس نے نہیں دیکھا، نابینا ہے، اب اسے کیا کہیں گے؟ اگر بہرا ہے، سنا بھی نہیں، اسے کیا کہیں گے؟ اپاہج ہے، آگے نہیں آ سکا، مل نہیں سکا، دور رہ کر اس نے اقرار کیا، صرف سرکار کا چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کچھ نہیں کیا، اب زمانے کا غوث بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر بہرا ہے تو آواز سن لی، نبی کی مجلس میں آ گیا، اندھا ہے، مجلس میں آ گیا، اقرار کر گیا، گونگا ہے، لکھ کر کہہ دیا کہ میں ایمان لے آیا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاتھ بھی نہیں ملایا، دور سے دیکھا، کلمہ پڑھا، اب صحابی بن گیا۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی ولی نہیں، تو اسی طرح مجلس میں بیٹھا، دیکھا بھی نہیں، اندھا ہے، بہرا ہے، صرف لکھ کر کہا کہ میں نبی پر ایمان لے آیا، اس نے دیکھا بھی نہیں، ملا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں ملایا، دیکھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، صرف مجلس میں آ کے اقرار کر کے لکھ کے اقرار کر گیا، تو وہ صحابی کیا؟ جس ہوا نے نبی کو چھوا تھا اس نے اس کو بھی چھوا، وہ صحابی بن گیا، وہ صحابی بن گیا۔ میں تو اہل بیت نے مقام سمجھانا چاہنا اور اہل بیت نے محبت دسنا چاہنا، وہ صحابی بن گیا صرف دیکھ مجلس میں آنے سے، اسے نبی کے جسم کی چھوئی ہوئی ہوا نے اسے چھو لیا، جو نبی کے جسم سے لگی وہ ہوا اس کو بھی لگ گئی تو وہ صحابی بن گیا۔ تو جس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس کے نبی رگوں میں نبی پاک کا خون دوڑ رہا ہو، پھر اللہ رب العزت نے خود فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ میں نے جو تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، تمہیں کلمہ دیا، تمہیں قرآن دیا، تمہیں نماز دی، تمہیں روزہ دیا، تمہیں حج دیا، تیری بخشش کی دعائیں مانگی، میں نے سدرہ پر بھی تمہیں یاد کیا، لا مقام میں بھی یاد کیا، غار حرا میں بھی یاد کیا، غار ثور میں بھی یاد کیا، تنہائیوں میں بھی یاد کیا، مجلس میں بھی یاد کیا، قبر میں بھی یاد کیا، حشر میں بھی یاد کروں گا، ہر جگہ میں تمہاری بخشش کا خیال کروں گا۔ رب کہتا ہے اس کے بدلے میں اور کچھ مانگے نہ مانگے، میں کہہ رہا ہوں کیا میرے نبی مانگ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اس کا بدلے میں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میری اولاد کے ساتھ محبت و مودت کرو۔